بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، پروردگار عالم نے اس روئے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، سب سے زیادہ اشرف، اور انسان کو حکم دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرے۔ وہ کیا حکم دیا؟ انسان کی بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کے اوپر غور و فکر کرے وہ۔ لیکن انسان خود اپنے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ ہر چیز کے اندر بغیر عیب کے اگر کوئی ذات ہے تو صرف وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بغیر کسی عیب کی اگر کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر سب سے بڑا عیب اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ سے غافل ہونا۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عیب ہیں انسان کے اندر، چاہے جتنی بھی عیب ہو، وہ تمام کے تمام عیوب موت تک رہے گی، موت کے بعد ختم ہو جائیں گے وہ عیب۔ لیکن یہ عیب اللہ سے غافل ہونا، اللہ کی کتاب سے غافل ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہونا، یہ انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ موت سے غافل ہونا، آخرت سے غافل ہونا، ذکر سے غافل ہونا، نماز سے غافل ہونا، یہ جو غفلت کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اور یہ عیب ایسا ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی عیب رہا ان کے اندر، یعنی غفلت کے اندر زندگی، تو ممکن ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ایمان ہے ذرہ برابر وہ سلب کر لیں گے، چھین لیں گے، اور کفر کے اوپر موت ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نماز سے غفلت، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم مزے سے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سال ہاں گزر جاتا ہے، کبھی قرآن شریف کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن سے غفلت، 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ میں کئی مرتبہ ہم موبائل کھولتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے غفلت ہے، تلاوت قرآن سے غفلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غفلت ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ پروردگار عالم سب کچھ جان رہے ہیں، اس کے باوجود غفلت، یہ غفلت انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، غفلت کی زندگی چھوڑ دیں آپ، سستی کی زندگی چھوڑ دیں آپ، ذکر سے غفلت، طاعات سے غفلت، نیکیوں سے غفلت، یہ غفلت ہونا اور نیکیوں کے اندر سستی کرنا، نماز کے اندر سستی کو کاہلی کرنا، یہ جو غفلت کی زندگی ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ یہ ایسا عیب ہے دوستو، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر اسی غفلت کے اندر ہم زندگی گزارتے رہے
تو موت کفر کے اوپر ہوگی اور دنیا یہ سمجھتی رہے گی کہ بیچارہ بہت اچھا تھا. اور موت جو ہو رہی ہے نعوذ باللہ من ذالک کفر کے اوپر ہو رہی ہے. کیوں؟ غفلت کی وجہ سے. نماز ہی کو لے لیجیے، آپ پڑھیں گے وقت سے بے وقت ہو گیا اور ذرہ برابر احساس نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سن رہے ہیں. ان اللہ سمیع علیم. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے ساتھ ہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے باوجود غفلت کی زندگی، جبکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت دی ہے، اور ایمان ساری دنیا سے اور دنیا جہاں سے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان. ان کو اگر بچانا ہے مجھے تو غفلت کی زندگی چھوڑ دیں. جب وقت ہو جائے نیکیوں کا آپ کر گزریں، ذکر و اذکار ہیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، 100 مرتبہ، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس سے غفلت ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. ذکر سے غفلت. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صرف اتنا پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص جب کل قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا اٹھے گا. بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے. اس سے ہم غفلت کر رہے ہیں اور غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، کیونکہ انسان کے اندر جو اور عیوب ہیں وہ تمام عیب موت تک ہے، لیکن یہ جو اللہ سے غفلت ہے، قرآن سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، تلاوت قرآن سے غفلت ہے، ذکر و اذکار سے غفلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی جو غفلت ہے، اور اس غفلت کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو، یہ غفلت جو ایسی غفلت ہے کہ آپ کو دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا. اور یہ غفلت انسان کا سب سے بڑا عیب ہے. اگر اسی عیب کو لے کر کے ہم قبر کے اندر اترے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جبکہ قبر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوگا. کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوگا. کیا چہرہ دکھائیں گے؟ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. کیسے گزریں گے؟ نہیں گزر سکتے ہیں میرے دوستو اگر ہم غفلت کے اندر رہے. اس وجہ سے غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں اور ہر موڑ کے اوپر اللہ کو یاد کریں اور یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے. جب یہ استحضار ہو جائے، یہ احساس ہو جائے، تو آپ وقت کو برباد نہیں کریں گے اور غفلت کے اندر زندگی نہیں گزاریں گے. وقت ملے برباد نہ جائے تب دل کو شاد کرے گا. وقت اگر برباد کرو گے تو وقت تمہیں برباد کرے گا. کہیں کہ نہیں رہیں گے ہم. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. جبکہ کسی نے کہا ہے کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. وہی حال ہو جائے گا. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر غفلت کے اندر زندگی رہی اور یہ انسان کا سب سے بڑا عیب ہے، تو غفلت کے اندر زندگی گزارنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمینہ پن آ گیا ہے. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی انسان کے اندر کمینہ پن آ جائے، یہ کمینہ پن آ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، دنیا کے اندر عذاب ہے. اس وجہ سے میرے دوستو یہ کمینہ پن اور غفلت کی زندگی اپنے اندر آنے نہ دیں. نماز کا وقت ہو جائے فوری تیار ہو جائیں،
ذکر و اذکار ہے صبح شام فوری تیار رہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور موت کو یاد کرتے رہیں۔ سامنے موت ہے اور پھر برزخ کی زندگی ہے اور پھر حوض کوثر ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، دنیا کے اندر جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ امتحان کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، آپ غفلت کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آباد کریں گے اور آخرت بھی آباد کریں گے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے انعامات کے دروازے کھولیں گے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق مہیا کریں گے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، اور یہ غفلت کی زندگی خاص کر کے اللہ رب العزت سے غفلت، یہ انسان کے اندر سب سے بڑا عیب ہے، اور یہ عیب کسی کے اندر آ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمینہ پن آ گیا ہے۔ میرے دوستو، کمینہ پن کسی انسان کے اندر آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، اس عذاب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے غفلت کی زندگی چھوڑ کر کے رب کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ و استغفار کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بھی آباد رکھیں گے اور آخرت کے اندر بھی آباد رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔